اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ احکام شرعیہ اور دلائل کورس کی پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ شاید میری زندگی کا انتہائی اہم کورس ہے یہ۔ اہمیت اس کی اس لیے کہ امت مسلمہ کی بہت ساری غلط فہمیاں اور غلطیاں جس بنا پر ہوتی ہیں، ہم نے اس بنا کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، اس جڑ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ ایک انسان کو قرآن و سنت کے فہم کے لیے، قرآن پاک اور احادیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے جن امور کی ضرورت پڑتی ہے، ہم نے اس پر گفتگو کرنی، اور یہ اختلافات سے قطع نظر جو باتیں، جو امور، جو عنوان ہم نے رکھا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو متفقن علیہ ہیں۔ صرف ہماری بے توجہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بے خبر ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم الجھتے چلے گئے اور نہ کرنے والے کاموں میں ہم مصروف ہوئے اور کرنے والے ہمارے کام چھوٹ گئے۔ کافی عرصے سے اس پروگرام کا، اس کلاس کا ذہن تھا، کیونکہ ایز اے عالم جو چیزیں محسوس کی معاشرے میں، جو غلطیاں اپنے مسلم معاشرے میں محسوس کی، شدت سے احساس تھا کہ ان کا تدارک ہو، اور ایسا تدارک ہو کہ ہر بندے کو یہ سمجھ آ جائے کم از کم کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس مقام پہ شریعت مطہرہ کا مزاج کیا کہتا ہے۔ تو لمبی تمہید کا میں ویسے ہی قائل نہیں ہوں، میں سبق کی طرف چلتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ آسان زبان استعمال کرنے کا عادی ہوں، پھر بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھے پرسنل پہ میسج بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ذہنوں کے سوالات اور خیالات حل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ کورس کا عنوان ہے احکام شرعیہ اور دلائل۔ کتنا پیارا نام ہے نا، احکام شرعیہ اور دلائل۔ حکم شرعی ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، وہ حکم شرعی کے تحت آئے گا۔ جیسے ہر شخص اپنے ذہن میں بٹھا لے، کوئی سا بھی عمل ہو، آپ نے موبائل پکڑا تو حکم پتہ ہوگا، آپ نے لباس پہنا تو حکم پتہ چلے گا، آپ نے ولیمہ کیا تو حکم آئے گا، آپ نے سفر کیا تو حکم آئے گا، آپ جہاز پہ بیٹھے تو حکم نکلے گا۔ ہر عمل کا حکم شرعی ہوگا، حکم شرعی ہوگا۔ اب یہ احکام شرعیہ سے واقفیت ہونا اور ان سے آگاہ ہونا، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اچھا، احکام شرعیہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ دی، اس کی روشنی میں فقہا نے بیان کر دیے ہیں۔ تقریباً ہر مسلک، ہر مذہب کی، ہمارے اسلام کے ماننے والے ہر طبقے نے ان کو بیان کیا ہے، اور ان کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ متفقن علیہ چیزیں ہیں۔ ہر مسئلے کا حکم شرعی پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، حکم شرعی پتہ ہونا چاہیے کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں، احکام شرع کتنے ہیں ٹوٹل؟ یہ کتنی چیزیں ہیں ٹوٹل؟ بنتی ہیں 11 چیزیں۔ احکام شرع ٹوٹل 11 بنتے ہیں، جن کو آپ ترتیب سے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، اور پھر ہم پورا یہ کورس انہی پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ 2 سائڈیں بنا لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جانب فعل، یعنی کرنے والے کام، جانب فعل مطلب کرنے والے کام، اور جانب ترک یعنی
نہ کرنے والے کام، کچھ کام وہ ہیں جن کو اللہ رسول نے منع فرمایا، شریعت منع کر دیتی ہے، وہ اس سائڈ پہ لکھے جائیں گے، اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس سائڈ پہ لکھے جائیں گے، ان کے احکامات اس سائڈ پہ لکھے جائیں گے۔ تو جو کرنے والے احکام شرعیہ ہیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، نمبر 5 مستحب۔ یہ 5 ہیں کرنے والے کام، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب، یہ 5 ہیں کرنے والے۔ سیم ان کے برابر میں نہ کرنے والے کام آتے ہیں، تو پہلا آتا ہے حرام، دوسرا آتا ہے مکروہ تحریمی، تیسرا آتا ہے اساءت، اساءت نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے لیکن ایک آدھ دفعہ دہرائیں گے تو آپ کی زبان پہ آ جائے گا، اساءت۔ چوتھا ہے مکروہ تنزیہی، اور پانچواں ہے خلاف اولا۔ 5 ہو گئے، 5 اور 5 10 ہو گئے۔ ایک آتا ہے مباح، یہ دونوں سائڈوں کو کور کرتا ہے، کرنا نہ کرنا اس میں شریعت کوئی بات کہتی نہیں، ان کاموں کو شریعت کرنے کا کہتی ہے، ان کاموں کو شریعت نہ کرنے کا کہتی ہے۔ لیکن یہ جو مباح حکم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے، کریں نہ کریں شریعت خاموش رہتی ہے، کرنے نہ کرنے پر آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ ہم ان پر تفصیل سے بات کریں، لیکن پہلا یہ پوائنٹ اور نقطہ اپنے ذہن میں سنبھال کے رکھیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی احکام آئیں گے آپ کے سامنے، جتنے بھی مسائل آئیں گے آپ کے سامنے، جتنے بھی آپ کی زندگی کے مسئلے آئیں گے، وہ ان میں سے کسی ایک درجے میں جائیں گے، کسی ایک لیول کو جا کے ٹچ کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو اور اس سے باہر نکل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اگر ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے اور ان چیزوں پر آپ کی معلومات ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنا آ جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجتہد بن جائیں گے اور آپ خود سے مسئلے نکال لیں گے، نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آپ کتابیں اسٹڈی کریں گے تو آپ کی نظر میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جن سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس مسئلے کی نوعیت یہ ہے، اسی لیے علماء نے اس کے لیے یہ حکم بیان کیا۔ آپ بہت سارے مقامات پر سمجھ جائیں گے کہ اس مسئلے میں اس عنوان کا اختلاف آ سکتا تھا، اسی لیے آیا ہے، اور اس عنوان کا اختلاف نہیں آ سکتا۔ کس مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کس میں نہیں ہو سکتا، بنیاد یہاں پڑتی ہے۔ ٹھیک، اب ان ساری باتوں کو اگر ہم تھوڑا سا آگے چل کے اور سمجھنے کی کوشش کریں، یہی باتیں ہوں گی، اسی پر ہمارا پورا لیکچر گھومے گا، اور یہی باتیں تفصیل سے ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ 11 احکام شرعیہ، ٹھیک ہو گئے؟ 11 میں سے سب سے پہلے نمبر پر میں نے لکھا ہے فرض۔ فرض ہے، اچھا ایک چیز اور ساتھ میں ایڈ کر دوں تاکہ وہ بھی ساتھ کے ساتھ پھر کور ہوتی چلی جائے۔ مسائل کی بات تھی تو یہ 11 احکام تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب نظریات کی بات آتی ہے، جب عقیدے کی بات آتی ہے، تو عقیدے میں 4 احکام بنتے ہیں۔ نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات مذہب، مذہب اہل سنت، نمبر 3 ثابتات محکمہ، اور نمبر 4
ظنیات محتملہ. نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات مذہب اہل سنت، نمبر 3 ثابتات محکمہ، نمبر 4 ظنیات محتملہ. عقیدے میں یہ 4 احکام بنتے ہیں. آپ نے ایک عقیدہ قائم کیا، ایک نظریہ رکھا، وہ کس لیول کا ہے. جیسے مسئلے میں وہ 11 احکام بنتے تھے، عقیدے میں یہ 4 آتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ عقیدے میں یہ 4 آتے ہیں. اسی پر آگے پھر بنیاد پڑتی ہے کہ آپ نے کس عقیدے پر کتنا اختلاف کرنا ہے. آپ نے اگر اختلاف کرنا ہے تو آپ کے پاس اس عقیدے کے سورسز کیا ہوں گے، آپ کی دلیل کا لیول کیا ہوگا. یہ 4 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات مذہب اہل سنت، نمبر 3 ثابتات محکمہ، اور نمبر 4 ظنیات محتملہ. چلتا ہوں میں تھوڑا سا آگے. جناب علی پہلی بات کی ہے ہم نے فرض کی. جی محکمہ، ثابتات محکمہ، نام کے طور پر اسے یاد رکھیں. جی محتملہ، دونوں لفظ ہیں، محکمہ بھی اور محتملہ بھی. ثابتات محکمہ اور ظنیات محتملہ. صحیح ہے. فرض، اب جو بات بتانے لگا ہوں یا سمجھانے لگا ہوں اسے توجہ سے سمجھیے گا. اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، یہ اس کا حکم کہہ لیں. اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے فرض کا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. گنجائش ہی نہیں نکلتی، کوئی رخصت ہی نہیں ملتی اس کو، ڈائریکٹ حکم کفر آتا ہے. نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، کوئی بندہ نہ پڑھے تو وہ کافر نہیں ہے، لیکن کوئی انکار کرے. عمل نہ کرنا الگ چیز ہے اور انکار کرنا الگ چیز ہے. یہاں انکار کی بات کی ہے. انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. کوئی کہے گا اللہ نے نماز فرض ہی نہیں کی، کافر ہو جائے گا. کوئی کہے گا مجھ پہ نماز فرض نہیں اور وہ عاقل بالغ ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. منکر اگر ہوگا فرضیت کا تو کافر ہو جائے گا. کسی بھی فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے. اچھا، منکر کافر اور بے عمل یعنی فرض پر عمل نہ کرنے والا، گناہ کبیرہ کا مرتکب. ایک مرتبہ بھی کوئی چھوڑے تو وہ گناہ کبیرہ اس کے کھاتے میں جائے گا. بات سمجھنے والی ہے، پلے سے باندھنے والی ہے، ذہن میں بٹھانے والی ہے. فرض کا لیول احکام میں ٹاپ لیول ہے، سب سے اوپر کا لیول ہے. یہ اتنا واضح مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک مرتبہ بھی عمل نہ کرے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ سیم دیٹ دوسری طرف سے ہم حرام کو لے لیتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. سیم ایک ہی لیول ہے حرام اور فرض کا، صرف فرض کرنے والا کام تھا، حرام نہ کرنے والا. اس کا بھی منکر کافر ہوتا ہے. یعنی کوئی بولے کہ شراب حرام نہیں ہے، گیا منکر کافر. اور جس چیز کی حرام ہونے کا حکم آ گیا، لیول اس کا حرام کا ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا، اس کو حلال کہے گا تو کافر ہو جائے گا. اور اس کا بے عمل یعنی حرام کام کرنے والا، وہ بھی گناہ کبیرہ مرتکب کہہ لیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کو بھی گناہ کبیرہ ملے گا. سیم حکم ہے دونوں کا، فرض کا اور حرام کا. یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں؟ اب ایک اور ایک دو حکم میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور دونوں احکام کا حکم شرعی میں نے بیان کیا ہے. اب یہ ایک پہچان ہوتی ہے اس کی. اب چلتے ہیں اس سے کہ جو چیزیں فرائض ہیں، شریعت نے جن کو فرض قرار دیا ہے، تو آخر ان کے فرض ہونے کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنی مرضی سے کہہ دیں جی ایسے ہی فرض ہے اور ایسے ہی واجب ہے اور ایسے ہی سنت ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ احکام ہے. اس کے لیے دلائل پر نظر کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے دلائل پر نظر کرنی پڑتی ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اسے فرض کہا ہے، آپ نے اسے فرض کہا ہے، تو آپ کے پاس فرضیت کی دلیل ہونی چاہیے۔ حرام کہا ہے، آپ کے پاس حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ ایک بندے سے ہماری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ سورۃ الفاتحہ، تو کہتے ہیں سورۃ فاتحہ اس لیے فرض ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ حیران کیا ہونا تھا، یہ باتیں مجھے معلوم ہے کہ ہم ان معاملات میں اپنی قوم کو سادہ ہی رکھتے ہیں اور سمجھاتے نہیں۔ اب آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی، امید ہے کہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے گی، نہ بیٹھے تو کاپیوں پہ لکھیں۔ دوسری بات، اب اس کی دلیل پر بات کرنی۔ اس کی جو دلیل ہوتی ہے قطعی۔ اچھا، قطعی ثبوت لفظ نیا بھی اگر ہو تو میرے ساتھ آپ سمجھیں گے، میں آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ پلس قطعی دلالت۔ تیسری چیز ہوتی ہے اس میں طلب جزمی۔ تین چیزیں ملتی ہیں تو فرض نکلتا ہے، یا ترک جزمی ہو تو نہی جزمی ہو تو حرام نکلتا ہے، یعنی دونوں کی سیم دلیل ہوتی ہے۔ جو بھی دلیل آپ کے سامنے آئے گی وہ دلیل قطعی ثبوت ہونی چاہیے، قطعی دلالت ہونی چاہیے، اور اس میں طلب یا ترک جزمی ہونا چاہیے۔ تین چیزیں آپ کے سامنے اگر ہوں گی تو آپ فرض اور حرام کی بات کر سکیں گے۔ اگر آپ کے سامنے وہ تین چیزیں نہیں ہیں تو آپ فرض اور حرام کی بات نہیں کر سکتے۔ امید ہے بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیں، یہ میں نے تین لفظ لکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قطعی ثبوت۔ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ثبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ نبی پاک سے لے کر ہم تک انتہائی پکے ثبوت کے ساتھ پہنچا ہو، پکے واسطے سے۔ یہ نہیں کہ بخاری میں لکھا ہے تو فلانی کتاب میں لکھا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ درجے ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں شارٹ لفظوں میں، آسان پیرائے میں آپ کے ذہن میں بات بٹھا دوں تو ہماری شریعت مطہرہ میں نمبر 1 قرآن پاک قطعی ثبوت ہے۔ پورا قرآن پورا قطعی ثبوت ہے، مکمل، الحمد سے لے کر والناس تک۔ نمبر 2 حدیث متواتر۔ میں نے حدیث صحیح نہیں لکھا بیٹے، میں نے حدیث متواتر لکھا ہے۔ حدیثوں کے مرتبے ہوتے ہیں، یہ ٹاپ لیول حدیث ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے۔ جب نبی پاک سے کوئی بات چلتی ہے تو نبی پاک سے صحابہ نے سنی، صحابہ سے آگے تابعین کے پاس آئی، تابعین سے تبع تابعین کے پاس آئی، اور پھر کتاب میں لکھی گئی۔ 1 2 3 اسٹیپس درمیان میں آئے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی۔ یہ جو اسٹیپس ہیں ان میں افراد کتنے ہیں، کون کون ہیں، کیسے ہیں، اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ثبوت پر۔ اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ثبوت پر، یعنی نبی پاک نے بات بتائی، یہاں کتنے بندے تھے، کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یہ سنی، صحابہ سے آگے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سنی، ان سے آگے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سنی۔ اس کا فرق پڑتا ہے حدیث کے لیول پر۔ جو متواتر ہوتی ہے ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں، باقی جہاں جہاں پھر آتی جائے گی بات ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ یہاں حدیث متواتر میں نے بتانی ہے تو نبی پاک کے بعد ہر اسٹیپ پر کثیر لوگ ہوں، صحابہ بھی کثیر ہوں، تابعین بھی کثیر ہوں، اس کے بعد اگلے شاگرد بھی کثیر ہوں، یعنی 1 2 4 5 8 7 راوی نہ ہوں، بہت سارے راویوں نے اس کو روایت کیا۔ ہمارے لیے آسانی کی بات یہ ہے، علماء نے حدیث متواتر الگ کر کے اس پر پوری کتابیں لکھ کے رکھی ہوئی۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہمارے علماء نے متواتر، ہمیں
یہ اسٹیپس تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم احادیث سے متواترہ کی کتابیں اٹھا لیں گے تو وہاں سے ہمیں متواتر روایات نظر آ جائیں گی کہ یہ روایت متواتر ہے, یہ حدیث متواتر. علامہ سیوطی کی بھی کتابیں ہیں اور بھی کتابیں ہیں, تو یہ حدیث متواتر پر ہمیں مواد مل جائے گا, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس یہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک, حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جو نبی پاک سے لے کر ہم تک, یعنی جب تک کتابیں لکھی گئیں آتے ہوئے درمیان میں جتنے اسٹیپس آئیں, جتنے لوگ آئیں اسٹیپ وائز, ہر اسٹیپ پر کثیر لوگ ہونے چاہیے. یہ بات یاد رہ جائے گی. کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اتنے کثیر ہوں کہ عقل یہ کہہ دے کہ اتنے لوگ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. عقل یہ کہہ دے کہ اتنے لوگ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, بھائی جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے, ان میں جھوٹ کا شبہ ہی نہیں آ سکتا. اتنے لوگ ہوں اور ہر اسٹیپ پر اتنے ہوں, یہ نہیں کہ کسی ایک اسٹیپ پر, ہر اسٹیپ پر اتنے ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ تو دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو قطعی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اجماع متصل. اس پر تھوڑی سی بات ہم کریں گے. اجماع متصل یہ قطعی کے درجے میں جاتا ہے, ٹھیک ہوگی بات. لیکن سارے اجماع نہیں جاتے, ہر اجماع قطعی نہیں ہوتا. اس کے اجماع کے چیپٹر میں بھی لیولز بنتے ہیں. ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ اجماع متصل ہے. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ قطعی ثبوت یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے کسی مسئلے کو فرض قرار دیا ہے, اگر آپ نے کسی مسئلے کو حرام قرار دیا ہے, تو پہلا اسٹیپ آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ کے پاس قطعی ثبوت چیزیں ہوں, ان تین میں سے کوئی ایک چیز ہونا یہ ضروری. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا عقیدے پہ آ جائیں. اگر ہم عقیدے میں آئیں تو قطعی کے لیے ایک چوتھی چیز بھی ہوتی ہے, عقل. عقل, عقل سے مراد ہماری میری آپ کی عقل نہیں کہ ہم جو مرضی سوچ لیں. علوم عقلیہ مارکیٹ میں موجود ہیں, سمجھ آ رہی. عقلی دلائل مسلم ہے. آپ فلسفہ اٹھا لیں, آپ منطق اٹھا لیں, آپ ریاضی اٹھا لیں, یہ عقلی دلیلیں ہوتی ہیں. یعنی 2 + 2 4 ہوتا ہے. اجتماع ضدین معال ہے, یعنی 2 متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, عقل فیصلہ کرتی ہے. تو یہ قطعی فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں یہ نہیں قطعی ہوتے, لیکن جو عقلی دلیل ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ قطعی دیتی ہے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم عقل استعمال کرنا جانتے ہی نہیں. جانتے کیا نہیں, ہم نے عقلی علوم سیکھے نہیں. دیکھیں ہم میں سے فلسفہ کسی کو نہیں آتا, منطق کسی کو نہیں آتی, ریاضی میتھمیٹک سوائے جمع تفریق کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ پورا ایک فن ہے, علم حیات ایک فن ہے. یہ عقلی علوم میں آتے ہیں سارے, جس کے نتیجے قطعی نکلتے, لیکن چونکہ ہمیں آتے نہیں اس لیے. بات سمجھ آ رہی؟ تو عقل بھی قطعیت کا فائدہ دیتی ہے, لیکن موٹی باتیں جیسے اجتماع ضدین, بھائی رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے, تو یہ آپ کی عقل بھی فیصلہ کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں اجتماع ضدین. 2 ضدیں جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی, یہ عقل کا فیصلہ ہے, یہ دلیل عقل ہے. عقلی قانون یہ بھی آپ جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں, کتابوں میں علماء معقولیین نے جو فیصلے دے, جو قانون بنائے, ان قانونوں کے مطابق اگر قوانین کے مطابق اگر عقل استعمال ہو تو وہ بھی نتیجہ قطعی دیتی ہے. لہذا عقل کو بھی قطعی ثبوت کہا جاتا ہے. آگے بات سمجھ. 4 چیزیں ہم نے لکھی. اب اس میں سے ہم نے اجماع پر تھوڑی سی بات کرنی تھی. اجماع میں 2 طرح کی بات کرتا ہوں, دونوں قطعی باتیں ہوں گی. پھر جو باتیں رہ جائیں گی وہ اگلے جب درجات آئیں گے تو ان میں ہم ڈسکس کریں گے. قطعی اجماع پر ہم بات کرنے لگے ہیں. اجماع نمبر 1, اجماع متصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بات کو سمجھیے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے امت کا کچھ امور پر کسی بات پر اتفاق چلا آ رہا ہوتا ہے، اس میں بات نہیں آتی، لفظ نہیں آتے، لیکن عمل چلتا آ رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے والی. تو وہ اجماع جو پریکٹیکلی چلتا ہی آ رہا ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، وہ قطعی ہوتا ہے. مثال دیکھیں، نماز کی رکعتیں، ان کی اگر روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو حدیثیں متواتر نہیں ملیں گی. آپ کو حدیثیں متواتر نہیں ملیں گی. قرآن کی آیت میں بھی نماز کی رکعتیں نہیں آئی، حدیث بھی متواتر نہیں آئی. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیثیں متواتر نہیں ملیں گی آپ کو. تو بھائی پھر اچھا، حدیثیں متواتر نہیں ہیں لیکن یہ فرض ہوں گی، یہ قطعیت کا فائدہ دیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک کے زمانے سے امت کا اس بات پر اتفاق آ رہا ہے، اجماع چلتا آ رہا ہے کہ نماز کی اتنی رکعتیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ توجہ رکھنی پڑے گی. آپ کو لفظ قرآن کے بھی نہیں ملے، حدیث متواتر کے بھی نہیں ملے. آپ نے اجماع پر غور کیا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں. آئیے بات سمجھ. ان کے اگر لفظ تلاش کریں گے رکعتوں کے، جتنی حدیثیں ملیں گی ان میں متواتر روایتیں نہیں ملیں گی، لفظ غیر متواتر ہوں گے، لیکن اجماع کی وجہ سے وہ فرضیت کے درجے میں جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسری ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کسی مسئلے پر اجماع کیا، اور اجماع کہتے ہیں اجماع الصحابہ نصً. اس لفظ پہ توجہ دینی ہے آپ نے، نصً پہ. اجماع الصحابہ نصً، نص کا مطلب ہوتا ہے سب نے بول کے اتفاق کیا ہے، سب نے بول کے اتفاق کیا ہے. کبھی اتفاق یوں بھی ہوتا ہے کہ آدھے تو بول رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، آدھے خاموش ہیں، یہ بھی اجماع ہوتا ہے، لیکن اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے. کبھی اجماع یوں بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، کچھ نے بول کے بات کر لی، کچھ خاموش ہو گئے، تو یہ اجماع بھی ہوتا ہے، یہ اس کا لیول نیچے ہوتا ہے. تو یہاں جو اجماع مراد ہے وہ اجماع الصحابتی نصً. ٹھیک ہے، یہ دو اجماع قطعی ہوتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑی سی بات اور بھی آپ کو سمجھانی. امید ہے کہ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی. اجماع کی یہ دو صورتیں قطعی ہوتی ہیں. ایک وہ جس کے بارے میں امت مسلمہ نبی پاک کے زمانے سے اتفاقاً چلتی آ رہی ہے اور کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا، وہ اجماع قطعیت کا فائدہ دیتا ہے. نصً، اجماع الصحابتی نصً. نصً مطلب بلفظ ہی، نبی پاک نے الفاظ کے ذریعے صحابہ نے بول کر اجماع کیا ہے، بالکل نصً. ٹھیک ہے، بول کر اجماع کیا ہے. اب یہاں پر دو صورتیں پھر چلیں گی آگے. اجماع جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ یوں سمجھیں کہ یہ قطعیت ثبوت اور دلالت کی طرف چلا جاتا ہے. تو ثبوت میں اور دلالت میں، ٹھیک ہے. اب جی ثبوت اور دلالت ادھر بھی نکل آئے گا. ثبوت جو اجماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے چلتا آ رہا ہے اور اب تک چلتا ہی آ رہا ہے، وہ قطعی الثبوت اجماع ہے. اور جو اجماع صحابہ اکرام سے چلا اور نصً چلا، اب وہ اگر آگے منقول ہونے میں متواتراً چلتا ہے، یعنی سارے لوگ، کثیر لوگ اس کو آگے نقل کرتے آئیں،
تو یہ اجماع بھی متواتر کے درجے میں آتا ہے، یہ اجماع متواتر کہہ دیں اس کو، تو یہ قطعی الثبوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری 4 چیزیں آئی ہیں بیٹے، ان 4 چیزوں پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی بات آئے، کوئی بندہ آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرے، آپ مسئلہ بیان کریں اور آپ فرض یا حرام ہونے کا حکم لگائیں، تو پہلا میٹر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں. آپ کے پاس دلیل ان میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. دلالت کا تو ابھی بتایا نہیں، دلالت کا چیپٹر تو سب سے لمبا ہے. اتنی آ گئی ہے سمجھ بات؟ یہ 4 چیزیں آپ کو تلاش کرنی پڑیں گی. چلیں میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. اب یہاں جب ہم نے یہ گفتگو کر لی ہے کہ قطعی الثبوت چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، قرآن پاک سارے کا سارا الحمد سے لے کر والناس تک، حدیث متواتر، اجماع متصل، عقل. اجماع کی 2 صورتیں میں نے بیان کی ہیں، اور عقل میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو نارمل ہماری عقل کی چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں، قوانین عقلیہ جو فنون ہیں، جو اہل فن نے بیان کیے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں یہاں. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. دوسری بات میں نے یہ کی تھی قطعی الدلالت ہو. قطعی الدلالت ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ والا شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آتی تھی پھر نکل جاتی تھی. فرض اور حرام یہ ٹاپ لیول کے احکام ہیں شریعت مطہرہ کے. منکر ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر عمل نہ کرے تو گناہ کبیرہ. اچھا، اگر میں آپ ہمارے سامنے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے. فاسق سے سمجھانے کا حکم ہے، اس کو سمجھ نہ آئے تو بائیکاٹ کے حکم آ جاتے ہیں، قطع تعلق کا حکم آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یعنی شریعت شدت اختیار فرماتی ہے، کیونکہ مسئلہ ہی ٹاپ لیول کا ہے، مسئلہ ہی ٹاپ لیول کا ہے. یہ گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں اختلافات کی جو ایک لہر چل رہی ہے، چاہے وہ اسلام کے اندر بین الفرق ہو یا بین المذاہب ہو، دیگر مذاہب سے بھی جو، تو وہاں ہمیں اس بات پہ ضرور توجہ کرنی ہوتی ہے کہ بھئی ایک مسئلہ ہماری شریعت مطہرہ میں جس لیول کی شدت رکھتا ہے، ہم اس لیول کی شدت کے ہی پابند ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت نرمی رکھے اور ہم شدید ہو جائیں، یا شریعت شدت رکھے اور ہم نرم ہو جائیں. یہ نہیں چلے گا. شریعت مطہرہ کے قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا. تو فرض اور حرام یہ ٹاپ لیول حکم ہے، ان میں شدت کی انتہا ہے. اختلاف شدید ہوگا، یعنی اس اختلاف میں آر یا پار، یا تو نہیں یا میں نہیں، شدت کا اختلاف. بے عمل سے جب قطع تعلق اور فسق کا حکم آ جائے تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اب اس میں اختلاف آئے گا تو وہ کس نوعیت کا ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں ان امور میں اختلاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی ذی شعور ان میں اختلاف نہیں کر سکے گا. سمجھ آ گئی بات؟ قطعی الدلالت، اس کا کانسیپٹ کلیئر کرواتا ہوں میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو چیپٹر ہوگا دلالت والا یہ ہمارا چلے گا، کیونکہ اس کے چیپٹر بہت سارے بنیں گے، لیکن کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. دیکھیں، قطعی الدلالت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر قرآن پاک یا حدیث متواتر یا اجماع یا عقل اس طرح فٹ آئے کہ گنجائش ہی نہ ہو، اس طرح فٹ آئے کہ گنجائش ہی نہ ہو. لیکن یہ کیپ ہے نا اس مارکر کا، تو یہ ایسے فٹ آتا ہے کہ اس میں اور کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکے گی.